الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے اسی زید قریشی کے حوالے سے بات کرنی ہے، کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے کہ اس نے دعوت اسلامی کو بدنام کرنا ہے، دعوت اسلامی کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے عوام کے سامنے رکھنا ہے، عوام کو دعوت اسلامی سے متنفر کرنا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ دعوت اسلامی کو بدنام کرنے والے، دعوت اسلامی کو مٹانے والے بڑے آئے، وہ خود مٹ گئے، آج ان کو دنیا جانتی بھی نہیں ہے، لیکن دعوت اسلامی کو الحمدللہ آج تک نہیں ہے۔ دعوت اسلامی آگے کی طرف بڑھی ہے، پیچھے کی طرف نہیں گئی۔ تو یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے، بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ انداز ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی موت علی سے اعتراض کرتا ہے تو ہم آگے سے اس کا جواب دیں گے، پھر وہ آگے سے اعتراض کرے گا، ہم جواب دیں گے، پھر ہم اسی کام میں لگے رہیں گے جو ہمارے دیگر کام ہیں وہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے کہ اگر کوئی بھی اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے، بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے کا جواب بھی ہمارا کام ہی ہونا چاہیے۔ ہم اپنا کام دکھائے تو وہ اسی وقت اس کی جو ہے وہ بولتی بند ہو جائے۔ تو آج بھی مفتی حنیف قریشی جو زید قریشی کے نام سے مشہور ہے، اس نے ایک دعوت اسلامی پر بہتان باندھا ہے۔ اس کی ویڈیو کافی لمبی تھی، تقریباً 40-45 منٹ کی ویڈیو تھی، اور میں کہتا ہوں یقین جانے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو اس ویڈیو کے اندر اس نے سوائے بونگیوں کے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ ہم نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ ہمیں آپ نے بتانا ہے کون سے رکن شورا نے کون سا محل تیار کیا ہے، اور جو اس نے ٹوٹیاں لگائی ہیں، شیشے لگائے ہیں، ہمیں رسیدیں پیش کریں، ہمیں ثبوت دیں۔ تو سوائے اس ثبوت دینے کے اس نے کیا کیا کہ جناب وہ بتا رہا ہے کہ یہ باہر کے ممالک میں یہ اتنے پیسے آ رہے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے، تو وہ ہو رہا ہے۔ تو جناب آپ جو آپ کروڑوں اور اربوں روپے کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کروڑ اور ارب روپے آپ کو نظر آگے، لیکن آپ کو دعوت اسلامی کا کام نہیں آیا۔ اگر وہ دعوت اسلامی اتنے لے بھی نہیں ہے تو وہ خرچ بھی کر رہی ہے۔ اور یہ جو آپ نے آمدنیاں بتائی تو یہ سالانہ آمدنیاں تھی، کوئی ماہانہ آمدنیاں نہیں تھی۔ آپ کو یہ بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ تو بہرحال اس ویڈیو کے اندر جو اس نے بونگیاں ماری ہے، ہر پہلو پر بات کی جائے تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں سوائے بونگیوں کے اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک اس نے بہتان باندھا دعوت اسلامی کے اوپر، وہ کون سا؟ اس نے کہا کہ جناب دعوت اسلامی قادیانیوں کا رد نہیں کرتی۔ یہ مدنی چینل کے اوپر ختم نبوت کی بات کریں گے، لیکن قادیانیوں کا ذکر نہیں کرتے، نہ ہی اس کا رد کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ بہتان باندھا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ بندہ کیسا ہے، اس کی تحقیق کیسی ہے۔ اس کی ٹیم جو ہے وہ آس پاس سے مواد اکٹھا کر کے اس کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ جناب صاحب اب بیان کرنا شروع کر دیں، شروع ہو جائیں، الف سے شروع ہو جائیں اور یا تک ختم کریں۔ تو یہ اس کا حال ہے، یہ خود تحقیق نہیں کرتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا مفتی ہے۔ مفتی تو وہ ہوتا ہے کہ جو تحقیقی گفتگو کرتا ہے، لیکن اس کی تحقیق پہ میں کہتا ہوں، میں الفاظ میں بولنا نہیں چاہتا کہ یہ بندہ بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا کہ دعوت اسلامی قادیانیوں کا رد نہیں کرتی۔ پہلے آپ یہ کلپ سنیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے کلپ رکھوں گا کہ دعوت اسلامی قادیانیوں کا رد کرتی ہے یا نہیں کرتی، مدنی چینل پر تذکرہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ سب سے پہلے آپ اس زید قریشی کی بونگی ذرا سنیں۔ قادیانیوں کا نام لے کر ان کی تردید، ختم نبوت کی بات ہوگی، لیکن قادیانیوں کا رد سیدھے سیدھے وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا، معزز ناظرین، وہاں پر نہیں ملے گا۔ جی تو ناظرین، یہ اس نے دعوت اسلامی پر بہتان باندھا ہے۔ مجھے تو اس بندے کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اب آپ کے سامنے میں امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی ہے، آپ کا میں کلپ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور فیصلہ بھی آپ نے خود کرنا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور حاجی عمران اتاری صاحب کا بھی میں آپ کے سامنے کلپ رکھوں گا، اور آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں عقیدہ ختم نبوت مولانا عمران اتاری، آپ کو ویڈیوز کافی سارے نظر آئیں گی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کی تحقیق کیسی ہے۔ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے اوپر تذکرہ ہی نہیں کرتی قادیانیوں کا۔ تو اب ذرا آپ یہ کلپ سماعت کیجئے۔ قادیانیوں کا نبی نہیں ہے، قادیانیوں کے نبی پر ایمان لانا، غلام احمد قادیانی جس کا نام تھا، اس کو کوئی اگر نبی مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ قادیانی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، مرتد ہیں، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، مرتد ہیں۔ ہماروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ خلاص عقیدہ ختم نبوت پر الحمدللہ ہم سب کی ایمان کی جو ہماری پوزیشن ہے وہی ہونی چاہیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو کوئی نبی نہیں ہے، نہ آئے گا، اب خاتم النبیین ہے۔ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ جو آقا کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو آقا کو آخری نبی نہ مانے، خاتم النبیین نہ مانے، اس سے کیا تعلق؟
جی تو ناظرین اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. یہ بندہ اتنے جھوٹ بولتا ہے, بہتان باندھتا ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم اس کی باتوں پر کیسے یقین کریں. یہ تو جھوٹ بولتا ہے, بہتان باندھتا ہے, اور یہ ایک نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سارے بہتان باندھے ہیں. یہ ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کریں تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.